اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت پروگرام احکام شریعت اور لیلۃ القدر وغیرہ اور اعتکاف سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے. یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے. پہلا رمضان کے 10 دن اس کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں. تو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں جہنم سے آزادی اور مغفرت کے دروازے بند ہوتے ہیں، اسی طرح دوسرے میں رحمت اور جہنم سے آزادی کے دروازے بند ہیں اور تیسرے میں رحمت اور مغفرت کے دروازے بند ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جن امور کا کسی عشرے میں زیادہ ظہور ہوتا ہے جس چیز کا، اس کی طرف اسے منسوب کر دیا گیا. ورنہ پہلے عشرے میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی بھی عطا فرما رہا ہے، دوسرے میں بھی ایسا ہے، تیسرے میں بھی ایسا ہے. لیکن پہلے میں رحمتوں کا نزول کثرت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو رحمت کی طرف منسوب کر دیا. دوسرے عشرے میں مغفرتیں کثرت سے تقسیم ہوتی ہیں جبکہ رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے، جہنم سے آزادی بھی تقسیم کی جا رہی ہے، اس لیے اسے مغفرت کی طرف منسوب کیا اور تیسرے کو جہنم سے آزادی کی طرف منسوب کر دیا گیا. بہرحال یہ آخری عشرہ بڑا متبرک، بہت مبارک، اور کہا جائے کہ اس سال کا یہ نادر موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان کریں اور نیکیوں میں اضافے اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے ایک بار پھر غور کر لیں. اسی آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے چند راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے کہ اگر ہم اس رات کی اہمیت جان لیں اور اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قدر و قیمت میں بھی اضافہ فرما دے گا. آپ کو حدیث پاک عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. جب اس کی آخری رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے جہاں پر بھی آپ معتکف تھے، آپ نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہ ملی، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہ ملی، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو اسے طاق راتوں میں ڈھونڈو. لہذا تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پہ اتنا ہمیں ضرور بتا دیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور لیلۃ القدر ہے. طاق راتیں یعنی جو دو پہ تقسیم نہ ہو سکیں، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 اور 29. یہ 5 راتوں کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. اور 27ویں شب کے بارے میں زیادہ یہ مطلب اقوال ہیں اکابرین اسلام کے کہ اکثر شب قدر جو ہے وہ 27ویں ہی ہوتی ہے. لہذا اس میں تو خاص طور پر عبادت کرنی ہی چاہیے اور لوگوں میں ویسے بھی ذوق و شوق بہت زیادہ بیدار ہوتا ہے. ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے، سیاستہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ میں شب قدر کی تعیین کے لیے تمہارے پاس آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ 2 آدمی باہم جھگڑ رہے تھے تو مجھے منع کر دیا گیا کہ میں اس کی تعیین کو ظاہر کروں. لہذا اب تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. اس سے معلوم ہوا کہ باہمی اختلاف، باہمی رنجش، لڑائی جھگڑا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بعض اوقات انسان بہت بڑی نعمت اور رحمت سے اور انعام سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اس پہ بھی بہت توجہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے پہلے ہماری شب قدر سے متعلق بات چل رہی تھی. کچھ آفر بھی کوشچن آئے تھے، ایک مزید کال منتظر ہے، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. جی فرمائیے. جی میں اورنگزیب بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی فرمائیں. میرا زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے. جی فرمائیے. میرے پاس ایک گاڑی ہے سر، اس کی قیمت تقریباً سعودی عرب میں 30,000 ریال کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے. تو وہی میرا کاروبار ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے. کاروبار ہے کیا مطلب؟ جی کاروبار وہی، اسی سے میں اپنے روزی روٹی کماتا ہوں. گاڑی ہے. ٹھیک ہے، صحیح سمجھ گئے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں
ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کی ساس پہلے ان کے ساتھ رہتی تھی لیکن اب کسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی ہیں، تو کیا ان کا فطرہ ہم لوگ ادا کریں گے؟ کون ادا کرے گا؟ تو دیکھیں، ماں جس کی کفالت میں ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مقام تبدیل کر لیا ہو لیکن بیٹے خرچہ اٹھاتے ہیں جیسے بعض اوقات، تو جو ان کی کفالت کر رہا ہے ان کا خرچہ اٹھائے گا وہ ہی ان کا فطرہ ادا کرے گا۔ ویسے یہ ہوتا ہے کہ جو مالک نصاب ہوتا ہے اس پہ فطرہ واجب ہے، وہ خود فطرہ ادا کرے گا، اور اگر محتاج ماں ہے مثلا وہ خود فطرہ ادا نہیں کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنا مال وغیرہ نہیں ہے، تو پھر بیٹے ادا کر دیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی طرف سے فطرہ ادا ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر باہر سے غالباً پیسہ بھیجتے ہیں، تو کیا ان کا چھوٹا بھائی یعنی ان کا دیور جو ہے وہ ان صدقہ خیرات اس میں سے کچھ کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو انہوں نے صراحتاً اجازت دی ہوئی ہے شوہر نے کہ ٹھیک ہے تم اس میں سے صدقہ خیرات جو مرضی کرو، تو پھر تو بالکل جائز ہے۔ اگر اجازت صراحتاً زبان سے نہیں دی لیکن بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی خرچہ کروں گا، بھائی بالکل برا نہیں مانے گا بلکہ خوش ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی جائز ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں خرچہ کروں گا تو بھائی ناراض ہوگا، تو ایسی صورت میں پھر صدقہ وغیرہ کرنا منع ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ بنا لیجئے کہ وہ اسے نہیں پتا کہ پتنی شاید ناراض ہو نہ ہو، ایسی صورت میں بھی احتیاطاً صدقہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ سوال یہ کہ عورتوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی اعتکاف میں سے کون سا اعتکاف بہتر ہے؟ اچھا، اور یہ کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں خواتین ایک مقام پر اکٹھی ہو کر اعتکاف کریں لیکن وہ مقام مسجد بھی نہ ہو، تو کیا یہ مقام بہتر ہوگا اس طرح سے اعتکاف کرنا؟ جی جی جی۔ اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی حالت اعتکاف میں باہر آ کر والدہ کے پیر دبا دے یا گھر والوں کو شہری کی وجہ سے اٹھاتے نہیں ہیں تو اٹھا دے، تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق پڑے گا؟ اور اگر فرق پڑے گا تو اس سے کیا اعتکاف فاسد ہو جائے گا؟ اور فاسد ہو جانے کی صورت میں کیا کفارہ ہوگا؟ اچھا، اور میں عرض کرتا ہوں، ایک مزید کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی جی فرمائیے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امی جان اعتکاف پہ رکھی ہیں، جی جی تو میں انہیں کھانا دینے کے لیے اندر جاتی ہوں کمرے کے، جی جی تو وہ ان سے کسی کی بات چیت بھی ہوتی ہے کھانے کے متعلق یا نماز وغیرہ کے متعلق، ٹھیک ہے، تو اور ان کی طبیعت خراب ہو تو انہیں دباتی بھی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا کہ بھائی نے کہا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا سننے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو پڑھنے کی فضیلتیں بہرحال زیادہ آئی ہیں، سننے کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنی پڑھنے کی فضیلت ہے، یعنی پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، سننے میں ثواب کم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان میں سے افضل صورت کون سی ہے تو فقہا نے لکھا کہ سننا زیادہ افضل ہے، پڑھنا کم افضل ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے ثواب کی زیادتی، ایک ہوتی ہے فضیلت، یعنی زیادہ بہتر اور مناسب کیا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ آپ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے تم پڑھو، اور آپ اسے باقاعدہ قرآن کو سننا محبوب رکھتے تھے، اس لیے سننے کو افضل قرار دیا، اور خود نبی نے چونکہ پڑھنے کا ثواب زیادہ بیان کیا، اس سے ثواب کے اعتبار سے پڑھنے کو افضل رکھا ہے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں انشاءاللہ مختصر سے بریک پر جائیں گے، کال بعد میں لیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کوشچن کیا تھا کہ ان کے پاس گاڑی ہے، 30,000 ریال اس کی قیمت ہے، تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں؟ یاد رکھیں جتنے گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدی رکھی آپ نے، صرف وہ کرائے پہ چلانے کے لیے ہے، تو گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے جو کرایہ آئے گا اس پر جب دیگر مال کے ساتھ مل کر سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ بنے گی، گاڑی پہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ یہ عورتوں کا انفرادی اعتکاف کرنا افضل ہے یا اجتماعی؟ تو خواتین کے لیے انفرادی اعتکاف افضل ہوتا ہے۔ ایک یہ پوچھا کہ اگر عورتیں مسجد سے باہر کسی عام جگہ پر اجتماعی طور پر اعتکاف کر رہی ہوں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو بہرحال فقہا کا قول تو یہی ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں ہی اعتکاف کرنا افضل ہے اور مسجد بیت میں کریں۔ اگر مسجد میں بھی کرتی ہیں اور وہاں پہ کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو، جیسے ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا، تو پھر بھی خواتین کا گھر سے باہر نکلنا اس مقصد کے لیے مناسب نہیں ہے، اور پھر خارج مسجد کرنا تو یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام، میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز تو نہیں کھولی ہوئی اپنی؟
हाँ आई थिंक खुली है। हाँ नहीं इनको बंद करें जल्दी से। जी अब फरमाइए। मुफ्ती साहब से बात करना चाहती जी हूँ। अर्ज कर रहा हूँ। जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन को जिस तरह से वो कर रहे हैं, दीन की बारीक पॉइंट्स को अल्लाह ताला वाज़ेह कबूल कर रहे हैं फरमाए। लोगों पे। अल्लाह उसका अजर इनको और क्यू टीवी की टीम को अता करे। आमीन। और मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे न्याज का मफहूम मालूम करना था। नियाज जी कि न्याज का असल मफहूम क्या है। ठीक है मैं अर्ज करता ठीक हूँ। है। जी और जो नफिल पढ़ के मुर्दा लोगों को बख्शे जाते हैं, जी जी क्या वो इस तरह कर सकते हैं? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि नमाज और रोजा और ये तो ऐसी इबादत है जो सिर्फ मेरे लिए है, जी तो क्या ये सही है? ठीक है मैं अर्ज करता हूँ। अर्ज एक सबक है हाजत जरूरिया में भी नहीं है, लिहाजा जैसे ही बाहर निकलेंगे एहतिकाफ फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा अगर किसी वजह से एहतिकाफ टूट जाए तो इसका क्या कफारा होता है। इससे कफारा नहीं होता, क़ज़ा होती है। अगला इसके बाद यानी रमजान का इंतजार करने की हाजत नहीं है। किसी भी यानी 10 दिन गुजर जाने के बाद में कभी भी एक रात और एक दिन का अगर ये एहतिकाफ कर लेंगी तो एहतिकाफ की क़ज़ा अदा हो जाएगी। क़ज़ा की नियत से करेंगे, यानी किसी भी जब क़ज़ा करना चाहें तो गुरूब आफ्ताब से पहले जाए एहतिकाफ में दाखिल हो जाएं, वो रात वहां गुजारें, अगला दिन एहतिकाफ पूरा करें और गुरूब आफ्ताब के बाद वो गोया कि क़ज़ा पूरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि वालदा जाए एहतिकाफ में हैं तो क्या उनको खाना वगैरह देना, पानी देना या बैठे कुछ बातें कर लेना जायज है? तो जब तक वालिदा जाए एहतिकाफ में रहेंगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। खा सकती हैं, पी सकती हैं, गुफ्तगू कर सकती हैं, बातें कर सकती हैं, दीनी प्रोग्राम देख सकती हैं। हमने 3 हाजतें बताई जिसकी बिना पर बाहर अमूमन निकला जा सकता है। उनके अलावा तमाम काम जाए एहतिकाफ में बिल्कुल जायज हैं। उसमें ये नहीं है कि मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाएं और दुपट्टा ओढ़ने को कोई देखेगा तो गुनाह हो जाएगा, उस कमरे में जाना कोई गलत है। जा सकते हैं, उस कमरे में सो सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, वो भी गुफ्तगू कर सकती हैं, लेकिन जरूरी फजूल बातें नहीं होनी चाहिए। सब एहतिकाफ में हो सकता है। एक ये कहती हैं कि वालिदा हमारी नमाज अक्सर भूल जाती हैं, कितने रकातें पढ़ी कितने नहीं, तशहुद पढ़ी नहीं पढ़ी, तो हम साथ बैठ के उन्हें तलकीन करते रहते हैं। याद रखें फ़िक़्ह हनफी के रूह से इस किस्म की तलकीन करना कि खारिज मस्जिद से आप खारिज नमाज से आप तलकीन करें और वालिदा नमाज के अंदर उसे कबूल कर लेंगी तो उनकी नमाज फासिद हो जाएगी। लिहाजा गुजारिश ये है कि ऐसा ना करें, बल्कि वालिदा को मैं इसका तरीका अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह आपको कि किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। रहीम ब्रेक से पहले हमारा ये मसला चल रहा था कि वालिदा नमाज में भूल जाती हैं तो क्या हम बाहर से बैठ के उनको याद दिला सकते हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि फ़िक़्ह हनफी के रूह से अगर वालिदा दौरान नमाज आपका लुक़मा लेंगी तो नमाज फासिद हो जाएगी। लिहाजा ये मसला ये है कि वालिदा को पढ़ने दीजिए, कितनी मर्जी भूले इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस नमाज को जरूर कबूल फरमा लेगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। और इस भूलने की बिना पर जो बार बार उन्हें मशक्कत उठानी पड़ेगी, इससे नमाज का सवाब बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक मस्जिद कॉलर हमारे साथ है, पहले कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। एक ये बहन ने पूछा कि इनकी बहन एहतिकाफ में बैठी हुई है तो क्या वो कुछ बोल सकती हैं, लिखकर बात करनी पड़ेगी। तो हमने आपको बताया कि एहतिकाफ को टूटने का ताल्लुक सिर्फ बिला जरूरत बाहर निकलने से है, या अगर किसी वजह से रोजा टूट गया तो एहतिकाफ भी टूट जाएगा। बाकी तमाम जायज काम दौरान एहतिकाफ भी जायज ही होते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि एहतिकाफ में कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल जायज, इफ्तारी उनके साथ कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जायज। उस कमरे में कुछ हो सकता है उनके साथ तो बिल्कुल जायज। दीनी प्रोग्राम वो देख सकती हैं, बिल्कुल जायज। ये उसूल ज़हन में रखें। एक ये इन्होंने कहा कि वुजू करते हुए हालत रोजा में हलक में पानी चला गया, रोजे का हुक्म क्या होगा? रोजा टूट जाएगा, लेकिन चूंकि ये खताअन अंदर गया है, यानी रोजा तो याद था लेकिन रोजा तोड़ने का इरादा नहीं था, अंदर चला गया पानी, इसको खताअन रोजा टूटना कहते हैं। इस पर इंसान गुनाहगार नहीं होता और इस रोजे की सिर्फ क़ज़ा रखनी होगी, इस पर कफ़ारा वगैरह नहीं है, सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है।
ایک بہن نے کہا کہ غالباً جو مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کچھ کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس نے مکان بطور گروی ان کو دیا ہے، تو کیا اس مکان میں رہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جو بھی چیز آپ گروی رکھیں گے اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے اور سود میں داخل ہوتا ہے، اسے آپ کو ویسے رکھنا ہوگا۔ ہاں اگر قرضہ لینے والا خود اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کہہ دے چلے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اس سے نفع اٹھانے میں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم شرط نہیں رکھ سکتے، مشروط نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہاں پہ آپ کے رواج یہ ہے کہ جو گروی چیز رکھتے ہیں اس سے ضرور نفع اٹھاتے ہیں، ان دونوں صورتوں کے اندر یہ حرام اور سود ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ بہن نے پوچھا کہ نیاز کا مفہوم کیا ہے، مجھے سمجھا دیجئے۔ دیکھیں جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، بلکہ ہم یوں کر لیتے ہیں کیونکہ نیاز اور فاتحہ کا مفہوم آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ کھانا وغیرہ پکا کر اور اس پر قرآن پڑھنا، کلام الہی پڑھنا اور پھر اسے کسی مردے کو ایصال ثواب کر دینا۔ اگر عام مردے کے لیے ہو تو فاتحہ کہلاتا ہے، اور کسی بزرگ کے لیے کیا جائے، ولی ہوں، صحابی ہوں، نبی ہوں، تو اس کو ادباً نیاز کہا جاتا ہے۔ تو کھانا، اس پہ کچھ قرآن وغیرہ پڑھنا اور پھر وہ ایصال ثواب کرنا اگر کسی بزرگ کے لیے ہو تو نیاز کہلاتا ہے۔ یہ بس ایصال ثواب والا اس میں مفہوم ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ کیا نفل اگر ہم پڑھیں تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو بالکل نفل پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں آپ بھیجنا چاہیں انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس پہ اعتراض یہ پیدا ہوا ان کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ نماز روزہ سب میرے لیے ہے، تو پھر یہ ہم کیسے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ میرے لیے سے مراد خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عبادات کرنی چاہیے، اس سے کسی معاذ اللہ مخلوق کی توجہ حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ایک الگ مفہوم ہے۔ اب اس روزے نماز کا اگر ہم ثواب کسی اور کو ایصال کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، تو یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ہم نے شاید اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا، کیونکہ ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثواب کی اللہ کو ضرورت ہے تو ہم یہ نیک عمل کر کے ثواب اللہ کو بھیج رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو ان اعمال کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ نماز روزہ اگر میرے لیے ہے، ویسے قرآن میں بات صراحتاً نہیں ہے لیکن نماز روزہ میرے لیے بالفضل اللہ نے کا یہ کسی آیت کا یا حدیث کا مفہوم آپ لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کام کرنے چاہیے۔ اور ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کوئی کام کر لیا تو اس پر اخروی جو انعام مرتب ہوتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں کہ اس انعام میں سے فلاں مردے کو بھی حصہ مل جائے، یہی ثواب کا مفہوم ہے۔ ثواب کوئی مادی شے نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے چکیں گے تو آسمان سے چیز نازل ہوتی آئے گی، آپ یہاں کے بیٹھ جائے گی، اس کو ثواب کہتے ہیں، بلکہ ثواب سے مراد وہی اخروی انعامات ہیں جو کسی نیک عمل پر مرتب ہو رہے ہیں، ان میں سے ہم کسی کو حصہ دار بناتے ہیں، اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی شب قدر کے بارے میں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اور اس کی تعیین صرف 2 اشخاص کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی تھی، ورنہ اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ ہو چکا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان طاق راتوں میں کوشش کریں کہ نمبر 1 ہر قسم کے گناہ سے بچیں، نمبر 2 جو قضا نماز سابقہ زندگی کی ہوں کثرت سے ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک اور دیگر نوافل بھی آپ ادا کرنا چاہیں تو کریں، اور ہو سکے تو ان طاق راتوں میں سوئیں نہیں بلکہ جا کر گزاریں، ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے لہذا آپ سے اجازت طلب کریں گے، زندگی رہی تو ہفتے کے روز پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 7 سے 8 بجے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ